بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک جگہ ایک چھوٹی سی بستی آباد تھی۔ اس بستی کی آبادی بہت کم تھی، لیکن اس چھوٹی سی بستی میں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں موجود تھیں۔ اس بستی کی زمین بہت زرخیز تھی، اور اس کے علاوہ اس بستی میں سے ایک نہر گزر کر جاتی تھی، اور اس بستی کے لوگ اس نہر کے پانی سے اپنے فصلوں کو پانی لگاتے، اور اس کے علاوہ اور بھی ضرورت زندگی اس نہر کے پانی کو استعمال کر کے پورا کرتے تھے۔ گرمیوں میں عورتیں اس کے کنارے کپڑے دھویا کرتی تھیں، اور دوپہر کو اتنا ہجوم ہوتا کہ لگتا تھا یہاں کوئی میلہ لگا ہوا ہے۔ اسی گاؤں میں ایک لوہار کی بیٹی رہتی تھی۔ وہ لوہار بہت محنت کش اور ہنرمند انسان تھا۔ اس کے بنائے گئے اوزار پڑوسی کی بستی والے لے جاتے تھے۔ اس لوہار کی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹی تھی۔ وہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی، جس کی وجہ سے اس لوہار نے اس کو بہت بہت نازوں سے پالا تھا۔ اس کے بچپن سے لے کر جوان ہونے تک لوہار نے اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ اس کی بیٹی بچپن ہی سے بہت خوبصورت تھی، لیکن جب وہ پروان چڑھی تو اس کی خوبصورتی دگنی ہو چکی تھی، اور اس پوری بستی کے لوگ اس کی بیٹی کے حسن کو دیکھ کر رشک کرتے تھے۔ اس بستی کے تمام لڑکے اس لڑکی کی ایک جھلک کے لیے مرتے تھے، لیکن وہ لوہار کی بیٹی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی تھی۔ اس لڑکی کو تمام سہیلیاں کہتی کہ تم گاؤں کے کسی اچھے لڑکے سے شادی کر لو، لیکن وہ کہتی کہ جو لڑکے راستے میں کھڑے مجھے گھور رہے ہوتے ہیں، میں ان سے کیسے شادی کر سکتی ہوں۔ ایک دن وہ لوہار کی بیٹی اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھوم پھر کر اپنے گھر واپس آ رہی تھی تو اس کی نظر ایک خوبرو نوجوان لڑکے پر پڑی، تو اس پر پہلی ہی نظر میں فدا ہو گئی، اور اپنی سہیلیوں سے پوچھا کہ یہ لڑکا کہاں رہتا ہے، کیونکہ ہم نے اسے گاؤں میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا یہ چودھری کا بیٹا ہے، اور یہ باہر پڑھنے گیا تھا، چند دن پہلے واپس آیا تھا۔ اب لوہار کی بیٹی کو چین نہیں آ رہا تھا، اور وہ اس موقع کی تلاش میں تھی کہ اس نوجوان سے کسی طرح ملاقات کرے۔ ایک دن چودھری کا بیٹا اپنے ڈیرے پر پڑھ رہا تھا۔ اس کی سہیلیوں نے اسے خبر دی کہ چودھری کا بیٹا اپنے ڈیرے پر اکیلا موجود ہے، تو اس لوہار کی بیٹی بھاگتی ہوئی اس نوجوان کے پاس گئی، اور اسے جا کر پہلی ہی ملاقات میں شادی کی پیشکش کر دی، اور اس سے کہا کہ تم گاؤں کے پہلے لڑکے ہو جسے میں نے پسند کیا ہے۔ اس اچانک شادی کی پیشکش کو سن کر چودھری کا بیٹا بڑا پریشان ہوا، اور اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم اس گاؤں کی بہت ہی خوبصورت لڑکی ہو، لیکن میں اپنی تعلیم مکمل کرنے میں مصروف ہوں، اور جب تک میری تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی میں تو کسی سے شادی نہیں کر سکتا۔ جب لوہار کی بیٹی نے اس کے انکار کو سنا تو اسے بہت غصہ آیا، اور اس نے سوچا کہ جس لڑکی کی ایک جھلک کے لیے پورے گاؤں کے لڑکے مرتے ہیں، اس لڑکی کو چودھری کے بیٹے نے انکار کر دیا۔ اب وہ انتقام لینے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ چند دنوں بعد وہ لڑکی قاضی کی عدالت میں کپڑے پھاڑ کر اور اپنے بال نوچ کر حاضر ہوئی، تو قاضی صاحب نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کچھ تمہارے ساتھ کس نے کیا ہے؟ تو لوہار کی بیٹی نے کہا کہ ہماری بستی کے چودھری کے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو قاضی نے کہا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ تو اس نے کہا میری 3 سہیلیاں یہ اس موقع کی عینی گواہ ہیں۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد قاضی صاحب نے کہا ہم اس مقدمے کا فیصلہ کل کریں گے۔ اگلی صبح لوہار کی بیٹی اپنی سہیلیوں کو لے کر قاضی کی عدالت میں پہنچی، اور اس کے بعد قاضی صاحب نے اس چودھری اور اس کے بیٹے کو بھی بلا لیا۔ چودھری کا بیٹا جب حاضر ہوا تو قاضی صاحب نے اس سے پوچھا کہ کیا جو یہ لڑکی کہہ رہی ہے وہ سچ ہے؟ تو اس نے کہا قاضی صاحب میں نے آج تک کسی نامحرم لڑکی کو چھوا تک نہیں، اور زبردستی کرنا تو دور کی بات ہے۔ قاضی صاحب اس لڑکے کی شکل و صورت کو دیکھ کر اسے پتہ چل گیا کہ یہ لڑکا بے گناہ ہے، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ 3 لڑکیوں کی گواہی دینے کے باوجود اس لڑکے کو کیسے بے گناہ ثابت کروں۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد قاضی صاحب نے کہا کہ اس لڑکی کی تینوں سہیلیوں کو ایک
کمرے میں علیحدہ بند کر دو۔ اور اس کے بعد ایک کمرے میں اس سہیلی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ کیا تمہاری دوست کے ساتھ چودھری کے بیٹے نے زنا کیا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، بالکل، چودھری کے بیٹے نے ہماری دوست کے ساتھ زبردستی زنا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد قاضی صاحب دوسرے کمرے میں گیا اور اس دوسری سہیلی کو کہا اگر تم نے پہلی دوست کی طرح سچ نہ بولا تو میں تیری عزت لوٹ لوں گا اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ سن کر وہ سہیلی بہت خوفزدہ ہو گئی اور اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ اور اس کے بعد قاضی صاحب تیسری لڑکی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ پہلے دونوں کی طرح تم نے سچ نہ بولا، میں تیرے ساتھ زبردستی کر دوں گا۔ تو اس نے بھی سب کچھ قاضی کو بتا دیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور ان تینوں سہیلیوں کو بھی باہر بلا لیا اور اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور اس لوہار سے کہا کہ تمہاری بیٹی بالکل جھوٹ بول رہی ہے۔ چودھری کے بیٹے نے اس کے ساتھ زبردستی کرنا تو دور، اس نے تیری بیٹی کو چھوا تک نہیں، اور اس بات کی گواہی اس کی یہ دونوں سہیلیاں دے رہی ہیں، اور ایک کے مقابلے میں دو کی گواہی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس لوہار کی بیٹی بہت شرمندہ ہوئی اور اسی وقت اس لڑکے سے معافی مانگ لی۔ اب چودھری کے بیٹے نے کہا مجھے تمہارا دل نہیں توڑنا چاہیے تھا اور تمہاری شادی کی پیشکش کو ٹھکرانا نہیں چاہیے تھا۔ اور اس کے بعد اس کے بیٹے نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس سے شادی کر لی۔